رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عقابی آنکھوں نے دیکھا کہ یہ جو 50 تیر اندازوں کا جو رکھا بٹالین تھی، اس میں سے زیادہ اکثریت نکل گئی ہے، اور انہوں نے اس کا خوب موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس سے پہلے انہوں نے 3 بار کوشش کر چکے تھے، اور اس زرین موقع کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے، اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلمان پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شہسواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جن سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا، وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت عمرہ بنت علقمہ نے لپک کر زمین میں پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے ارد گرد سمٹنے لگے اور ایک دوسرے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کا دیکھیے خمیازہ کہ جیتی ہوئی بازی اب پلٹ رہی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کی جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے، اور مسلمانوں کی مار دھار اور مشرکین کی کھدیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شہسوار دکھائی پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ اپنے رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب اس نرغے میں آیا چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بہادری سے اپنے دوسرا راستہ لیا اور اپنے صحابہ کو بلاتے ہیں۔ آزمائش کی اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نظیر شجاعت نمایاں ہوتی ہے کہ آپ نے جان بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا زیادہ پسند کیا۔ چنانچہ آپ نے خالد بن ولید کی شہسوار کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر! حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا بھی۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں موجود ہیں، لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا، اور باقی شہسواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اب 2 پھندے پڑ گئے مسلمانوں میں انتشار۔ جب مسلمان نغے میں آ گئے تو ایک گروہ کو تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے تو کچھ بھاگ کر مدینہ میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور ایک گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو اسے مشرکین کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا، اور دونوں لشکر گڑمڈ ہو گئے، ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ بعض دفعہ مسلمان مارے ڈال گئے۔ یہ ہو گیا کیوس، ایک چھوٹی سی غلطی۔ دونوں طرف سے پیس رہے ہیں، اب جب کفار سے لڑ رہے ہیں، کفار دکھ رہے ہیں، اتنے میں ایک مسلمان بٹالین ہے، آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ احد کے روز مشرکین کی شکست فاش ہوئی۔ اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی، اللہ کے بندو پیچھے! اس پر اگلی
صف پلٹ پڑی اور پچھلی صف سے گتھم گتھا ہو گئی۔ حذیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے اللہ کے بندو یہ میرے والد ہیں، لیکن خدا کی قسم لوگوں کو نہ آواز سنائی دی نہ اپنا ہاتھ روکا، یہاں تک کہ انہیں مار ڈالا۔ حذیفہ نے کہا آپ لوگوں کو اللہ مغفرت کرے۔ ابو جان رہے تھے کہ یہ غلطی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذیفہ میں ہمیشہ خیر کا باقی رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بدنظمی پیدا ہوگی۔ بہت سے لوگ حیران و سرگرداں تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کدھر جائیں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اس سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگ کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور وہ بولتے مایوس ہو کر کوئی نے سامان اپنا ہتھیار پھینک کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس حضرت انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پر بیٹھے ہوئے، پوچھا کیا ہے، کس کا انتظار ہے؟ جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ حضرت انس بن نضر نے کہا تو آپ لوگوں کو زندہ رہنے کا کیا جواز ہے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اس پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے دریافت کیا ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس نے جواب دیا جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور اسے ساتھ میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور مشرکین سے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے ان کی محض انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ ان کے نیزے، تلوار اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ اسی خوبصورت شہادت تھی، اسی بہادری والی شہادت تھی۔ اس طرح ثابت بن وحدہ اپنی قوم کو پکار کر کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح و مدد کرے گا۔ اس پر ایک انصار کی جماعت اٹھ پڑی، حضرت ثابت نے ان کی مدد سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفار کے اس میں تھے ان کے بٹالین پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انہی کی طرح ان کے رفقہ بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے جو گزرے جو خون میں لت پت تھے، مہاجر نے کہا بھائی فلاں آپ کو معلوم ہو چکا ہے محمد قتل کیے گئے ہیں؟ انصاری نے کہا اگر محمد قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس کے دین کے لیے حفاظت کے لیے لڑو۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوجی کے حواس بحال ہونے لگے اور ان کے ہوش حواس اپنی جگہ پر آ گئے۔ چنانچہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے والے کچھ لوگ جو سوچ رہے تھے یا وہ چاہ رہے تھے کہ ابئی سے نہ مل کر طلب کی کہ امان طلب کریں، سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کے سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی خبر جھوٹ ہے اور پھیلائی جا رہی ہے۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی، ان کے حوصلے اور ولولوں میں تازگی آ گئی۔ چنانچہ وہ ایک سخت خونریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرغے میں نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، یہ وہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا۔ ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ یہ تینوں نے پلٹ کر جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، پلٹے، اپنی ایڑیوں پہ گھومے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خونریز معرکہ۔ اب آپ دیکھیں یہ حالات بتا رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تو خالد بن ولید کو شہسواروں کو انہوں نے دیکھ لیا تھا، اب کیا ہوتا ہے۔ عین اس وقت جب اسلامی لشکر نرغے میں آ کر مشرکین کی چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بھی خونریز معرکہ آرائی جاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف 9 آدمی تھے۔ جب آپ نے مسلمانوں کو کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کی آواز مشرکین نے سن لی، آپ کو پہچان لیا۔ اس وقت وہ مسلمانوں سے زیادہ قریب تھے، انہوں نے جھپٹ کر آپ پر حملہ کر دیا اور کسی کے مسلمان کی آمد سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں مشرکین جو وہاں پر موجود 9 صحابہ کے درمیان نہایت سخت
لڑائی شروع ہوئی جس میں محبت و جانثاری اور شجاعت و جانبازی کے اتنی عظیم شان کامیابی ان لوگوں نے وہ دیے کہ وہ تو صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کے احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 انصار اور 2 قریشی کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے۔ جب حملہ آور آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے، اس کے لیے جنت ہے، اور یا میرے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین آپ کے بالکل قریب آیا، پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری شہید ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ان 7 میں آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن اسکن تھے۔ وہ لڑتے رہے تو یہاں تک ان کے زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ ابن اسکن کے گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف یہ دونوں قریشی صحابی رہ گئے۔ چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جن ایام میں آپ نے معرکہ آرائیاں کی ان میں سے ایک لڑائی آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن وقاص کے سوا کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ صرف 2 صحابی جو تھے، یہ 7 انصاریوں کے ساتھ یہی 2 تھے، اور یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا، جبکہ مشرکین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی چوک نہیں کی۔ انہوں نے اپنا تابڑ توڑ حملہ نبی پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ کا کام تمام کر دیں۔ اس حملے میں عتبہ بن ابی وقاص کے خود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ان کا دوسرا بھائی عتبہ، آپ کو پتھر مارا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے، اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ گر گئے۔ آپ کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی زخمی کر دیا اور آپ کے اڑیل سوار عبداللہ بن قیمہ نے لپک کر آپ کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ 1 مہینہ سے زیادہ عرصے تک اس کے زخم سے ابھر نہیں پائے اور اس کی درد محسوس کرتے تھے۔ اس کے بعد اس نے پہلے ہی ایک پھر زوردار تلوار ماری جو آنکھ کے نیچے سے کی ابھری ہوئی ہڈی پر لگی اور اس کی وجہ سے خود کی یعنی وہ جو آرمر پہنا تھا اس کی جو کڑیاں جو اندر چہرے میں دھس گئی۔ ساتھ ہی اس نے کہا اسے لے، میں توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے خون پوچھتے ہوئے فرمایا اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا، اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرنی ہے کہ جس کی کوئی ہر رشتے سے، ہر مال، عزت، ناموس، ہر ایک سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنی، لیکن دین میں غلو نہیں کرنا۔ جیسے عیسیٰ کو کرسچنوں نے بہت محبت کرنے لگے اور یہاں تک کہ غلو کر کے ان کو نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا، تو اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ بار بار دیکھیں یہ ہمیں گائیڈنس اللہ دے رہا ہے۔ نبی زخمی ہے، رسول زخمی ہے، کس قدر تکلیف میں ہے، لیکن جو آیت نازل ہو رہی وہ کیا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے، اور کسی توبہ کی توفیق دی اللہ نے؟ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پھر وہ سیف اللہ قرار پائے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ رب رب ہے، بندہ بندہ ہے، کوئی اللہ مطلب ہمارا رب، ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اس کی بندگی کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رسول ہیں، اس بات کی گواہی ہمیں دیتے رہنا چاہیے۔ پھر ایک اور عبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروز فرمایا اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ جو خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی، رحمت للعالمین، اسے تو اللہ نے بنایا تھا ان کو۔ تو وہ پھر کیا کہتے جب تکلیف تھوڑی سی وہ کم ہوتی تھی کیا کہتے اللہ تو بخش دے، میری قوم کو وہ نہیں جانتی۔ پھر ایک جگہ آیا ہے صحیح مسلم میں کہ رب اغفر لی لقومی، اے پروردگار میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتی۔ پھر ایک جگہ آتا ہے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے وہ نہیں جانتی۔
اس کے بعد مشرکین نے آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو جانبازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف 2 ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی کو ناممکن بنا دیا۔ یہ دونوں عرب کے ماہر تیر انداز تھے، یعنی ان کے ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے تیر مار مار کر مشرکین حملہ آوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر بکھیر دیے، اور حضرت سعد سے واحد ایسے سپاہی ہیں جو اس وقت جنگ احد میں اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے ان کے لیے کہا کہ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان، اور یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تھا۔ جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا جب آپ انصار کی تھوڑی سی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان سے نپٹے؟ حضرت طلحہ نے کہا میں۔ اس کے بعد حضرت جابر نے انصار آگے بڑھنے لگے، ایک ایک کر کے شہید ہوئے، اس کی تفصیل ذکر کی، اور اس کے بعد بتاتے ہیں جابر کی نا یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ آگے بڑھا، 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئی، ان پر ان کے منہ سے آواز صرف سی نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ امام بخاری میں روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ دیکھا، وہ شل تھا، اس احد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو طلحہ بن عبید اللہ کا دیکھ لے، وہ زندہ شہید تھے، اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ بھی دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شہید کو زندہ دیکھنا چاہے تو طلحہ کو دیکھے رضی اللہ عنہ کو۔ ابو داود طیالسی نے حضرت عائشہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے یہ جنگ کل کی کل طلحہ کے لیے تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی۔ ایک جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے طلحہ بن عبید اللہ تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئی ہیں، تم نے اپنا جو ہے نا وہاں کا میں مقام بنا لیا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور خلیفہ اول صدیق اکبر یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکٹھا ہونے کی شروعات ہو جاتی ہے اور سب بھاگ بھاگ کر اور سب جو ہے نا پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ کو کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آئے، مگر یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے۔ اب یہ دیکھیں یہ سب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں صرف منٹوں کا کھیل تھا کہ ایسے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، مشرکین وہاں سامنے، اور یہ سارا کچھ سامنے ہو رہا ہے، ادھر وہ لڑائی ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور دیکھنے جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ منٹوں میں جانباز صحابی، سارے جانباز بولتے نا جان کو قربان کرنے والے، پلٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول کو کچھ نہ ہو، لیکن کیا دیکھا کہ وہ زخمی ہو چکے تھے۔ 6 انصاری شہید ہو گئے، 7واں زخمی سے گر کر چور ہو کر کے سمجھے وہ ہو گئے تھے۔ حضرت سعد حضرت طلحہ جان توڑ اکیلے مدافعت کر رہے تھے، ان لوگ نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی کے گرد باڑھ تیار کی۔ جیسے یہ 2 لوگ لڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ جو نئے آئے انہوں نے ایک باڑھ کھڑی کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے ہو گئے، اور اس میں سب سے پہلے صحابی جو آپ کے پاس پہنچے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ احد کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ احد کے دن سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ گئے تھے، یعنی محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ کی قیام گاہ میں چھوڑ کر لڑائی کے لیے اگلی صفوں میں چلے گئے تھے۔ پھر گھراؤ کے حادثے کے بعد میں پہلا شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آیا، دیکھا آپ کے سامنے ایک آدمی تھا جو آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا، وہ آپ کو بچا رہا تھا۔ میں نے کہا بس یہ طلحہ ہی ہو سکتا ہے، تم پر میرے ماں باپ فدا ہو، تم طلحہ ہو۔ اور وہ بولتے اس طرح سے وہ ہم لوگ دوڑ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے لیے ہم لوگ آئے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ پھر اتنے میں ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جرح میرے پاس آئے اور وہ اس طرح سے دوڑ کر اور مشرکین پر حملہ کر رہے تھے، بولتے کہ جیسے لگ رہا تھا کوئی چڑیا مطلب اتنی پھرتیلی پن سے لڑ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھس چکی تھی۔ میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ نے کہا خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنا شروع کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے۔ دیکھیے آپ ہاتھ سے نکالیں گے تو سخت رہے گا ہاتھ،
تو دانت سے نکالیں گے تو کیا ہے کہ آپ کا پریشر کم رہتا ہے، لیکن نکالنا تھا تو آخر اپنے نکالنا شروع کی، بالآخر ایک کڑی اپنے منہ سے کھینچ کر نکال دے، لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت گر گیا۔ دوسری میں کھینچنا چاہی تو ابو عبیدہ نے پھر کہا، ابو بکر صدیق مجھے آپ یہ کام کرنے دیجیے، اور پھر انہوں نے اپنے دانت سے کھینچی، لیکن ان کا دوسرا دانت بھی گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں سنبھالا، ان کو 10 سے زیادہ زخم آ چکے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے ڈینٹل پین جو ہے نا سب سے ورسٹ ہوتا ہے، لیکن کس قدر محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کم ہو۔ ان کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ اسے کھینچنے میں ان کا دانت ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے اف کیا نہ کچھ، لیکن اللہ کے رسول کو کیا کرنا ہے، جو آرام پہنچا سکتے ہیں۔ پھر ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جانباز صحابہ کی ایک جماعت آن پہنچی، جن کے نام یہ ہیں: ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، علی بن ابی طالب، سہل بن حنیف، مالک بن سنان اور ام عمارہ، نصیبہ بنت کعب، مارینہ، قتادہ بن نعمان۔ ام عمارہ جو تھیں یہ کہنا خاتون تھیں، اور وہ جب دیکھی کہ پلٹ رہی ہے تو وہ لوگ پانی پلا رہے تھے، اس میں سے خوب اچھا تلوار چلاتی تھیں، اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتے کہ جب وہ ڈٹ کر لڑی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اس قدر بہادری سے لڑتی تھی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ ایک فوج کو قیادت کر رہے ہیں، اور جب آپ لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ پہ، ان کے پیٹھ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی زخم لگنے نہیں دے رہی تھی، اور بھرپور طریقے سے تلوار چلا رہی تھی، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتی ہیں کہ میرے اہل و عیال کے لیے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پڑوس مانگتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ اتنی بہادر خاتون تھی۔ مشرکین کے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے، ادھر مشرکین کی تعداد بھی لمحہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے حملے سخت ہوتے جا رہے تھے، ان کا دباؤ بڑھتا رہا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جن گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرے، جسے ابو عامر فاسق نے اس قسم کی شرارت کے لیے کھول رکھا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ کا گھٹنا موچ کھا گیا۔ چنانچہ حضرت علی نے آپ کا ہاتھ تھاما، اور طلحہ بن عبید اللہ نے جو بھی زخمیوں سے چور تھے آپ کو آغوش میں لیا، تب آپ جا کر کھڑے ہوئے۔ نافع بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مہاجر صحابی کو سنا فرما رہے تھے، میں جنگ احد میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ ہر جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے ہیں، اور آپ تیروں کے بیچوں بیچ ہیں، لیکن سارے تیر آپ سے پھیر دیے جاتے تھے، یعنی آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، اور وہ بہادری کے ساتھ وہ تیروں کو کیا کر رہے تھے، روک رہے تھے، الٹ وہ شیلڈ سے اس کو منہ پھیر رہے تھے۔ بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی جابازی اور تابناک قربانیوں سے کام لیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک دم اپنا سینہ آگے کر لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو، اور تاکہ آپ کے دشمن کے تیروں سے وہ محفوظ رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز لوگ یعنی مسلمان جب عام مسلمان شکست کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے، ابو طلحہ آپ کے آگے اپنی ایک ڈھال لے کر دیوار بن گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت ایک ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے۔ ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے، جب وہ تیر چلاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں لگا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا، آپ نے فرمایا اسے تھوک دو، تو انہوں نے کہا واللہ میں اسے تو ہرگز نہ تھوکوں گا۔ اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا تو اسے دیکھے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جو ان کے منہ میں آخری چیز تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے منہ میں چوٹ کھائی، جس سے ان کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، انہیں 20 سے زیادہ زخم آئے، اور وہ پاؤں میں ایسے زخم لگے کہ وہ بعد میں لنگڑا کر چلتے تھے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود بھی تیر چلاتے تھے، چنانچہ قتادہ بن نعمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا، پھر اس کمان کو حضرت قتادہ بن نعمان نے لے لیا اور انہیں اس کے پاس رہی۔ اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ ایک چوٹ کھا کر پوری ایسی چوٹ لگی کہ ان کی آنکھ جیسے لگتا باہر آ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو اندر جیسے داخل کیا جہاں رہتی ہے آنکھ، اس کے بعد آنکھوں کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن لگا کے اس کی دونوں آنکھوں میں زیادہ خوبصورت آنکھ جو تھی وہی والی آنکھ ہو گیا، اس کی بولتے بینائی بھی بہت زیادہ تیز تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ برکت دکھے۔ ادھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انتہائی
بہادری کے ساتھ جنگ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن قما اور اس کے ساتھیوں کے پے در پہ حملوں سے دفاع کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا جھنڈا تھا۔ ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مد مقابل ڈٹے رہے۔ بالآخر ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے کھڑے رکھا کہ جھنڈا گرنے نہ پائے، اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو بہت بڑے ایک دم ہیرو تھے مکہ کے، اپنی عیش کی زندگی گزارتے تھے، جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی سب کچھ چھوڑا اور جب ہجرت کر کے آئے، دیکھیے بیعت عقبہ میں آپ دیکھیں گے اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، فرسٹ ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے تبلیغ کا کام کیا مدینے میں، جنگ بدر میں۔ اب جنگ احد میں یہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے، دونوں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ ان کا قاتل ابن قما تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ محمد ہیں، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی جو شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ چنانچہ وہ حضرت مصعب کو شہید کر کے مشرکین کی طرف پلٹا اور کہا کہ نعوذ باللہ میں نے محمد کا قتل کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پر اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی خبر پہنچی تو صاحب اکرام کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے عزائم سرد پڑ گئے، ان کی صفیں اتھل پتھل اور بدنظمی کا شکار ہو گئی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا، انہوں نے جم کر لڑائی کی اور موجودہ باقی صحابہ کرام نے بھی بے مثال جابازی سرفروشی کے ساتھ دفاع کیا اور حملہ کیا، جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی صفیں چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ کرام کی جانب راستہ بنائیں۔ چنانچہ آپ نے آگے بڑھے اور صحابہ کرام کی جانب تشریف لایا۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک نے آپ کو پہچانا، خوشی سے چیخ پڑے، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہے رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاموش رہو تاکہ مشرکین آپ کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ چلا سکیں۔ مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ گئی اور مسلمان آپ کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے، سب اس مرکز اس سینٹر کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا۔ چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو نرغے میں لینے کی جو کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے، اس لیے مشرکین اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے بہت تابڑ توڑ حملے جاری رکھے، مگر آپ نے ان حملہ آوروں کا ہجوم چیر کر راستہ بنا لیا۔ اسی اثنا میں مشرکین کا ایک اڑیل شہسوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا، یا تو میں رہوں گا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو ہاتھ کرنے کے لیے ٹھہر گئے اور مقابلے کی نوبت نہ آئی کہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا، اور اتنے میں حارث بن سمحہ نے اس کو پہنچ کر سے للکارا اور اس کے پاؤں پر اس کی زور تلوار ماری کہ وہ وہیں بیٹھ گیا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، مگر اتنے میں مکی فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جابر نے پلٹ کر حضرت حارث بن سمحہ پر حملہ کر دیا، ان کے کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دی، مگر مسلمانوں نے لپک کر انہیں اٹھایا، اور ادھر خطرات سے کھیلنے والے مرد مجاہد حضرت ابو دجانہ جنہوں نے آج سرخ پٹی باندھ رکھی تھی عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے اور ایسی تلوار ماری کہ ان کا سر اڑ گیا۔ کرشمہ قدرت دیکھے، اس خونریز ماردھاڑ کے دوران مسلمانوں کی نیند کی جھپکی آنے لگی، اور جیسے قرآن میں آیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے امن و اطمینان تھی۔ ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے روز کیا ہو رہی تھی، جب لڑائی کر کے تھک گیا تو جھپکی آ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے تلوار لگ رہا تھا گر جا رہی تھی۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح کی جابازی و جان سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں واقع کیمپ تک جا پہنچا، اور بقیہ لشکر کو بھی اس محفوظ مکہ تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا گیا۔ ابی بن خلف کا قتل۔ ابن اسحاق میں بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہے، یا تو میں رہوں گا یا وہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو، اور وہ پورا پیک کر کے، جیسے نہیں امریکن فوجی پیک رہتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک، ویسے وہ فوجی کی طرف میں آیا تھا پیک ہو کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزہ مارا، اور جو کہ اس کی گردن کے پاس تھوڑا سا حصہ خالی تھا، آپ نے وہاں تاک کے نشانہ مارا، اور وہ جا کے لگا، اس کو صرف چبھا،
اور وہ کہتا میں قتل ہو گیا، میں نے قتل ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ میں کہا تھا کہ تو میرے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، اور یہی بکتا ہوا وہ مر گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے پہاڑ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے دوران ایک چٹان پڑ گئی، آپ اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے، کیونکہ آپ کا بدن جو تھا ایک تو زخمی تھا اور آپ جو ہے ذرہ میں تھے اور بھاری بھی ہو رہا تھا، تو دوسرے آپ نے دوہری ذرہ پہن رکھی تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ کو سوار کر کے کھڑے ہو گئے، اس طرح آپ چٹان پر پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ اس وقت وہ کون ہیرو ہے؟ صرف طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیادت گاہ میں پہنچ گئے تو مشرکین نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی آخری کوشش کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے، ابو سفیان خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کا ایک دستہ چڑھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ پھر یہ مورچہ کس نے سنبھالا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا ان کے حوصلے پست کرو، انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں؟ اس پر آپ نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ بالآخر حضرت سعد نے اپنی ترکش سے ایک تیر نکالا، ایک شخص کو مارا تو وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے اپنا تیر لیا، اسے پہچانتا تھا، دوسرے کا مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا، اس کے بعد تیر لیا، اسے پہچانتا تھا، مارا تو اس کی بھی جان۔ ان 3 کو اکیلے وہ مار رہے تھے۔ شہداء کا مسئلہ، یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا۔ چونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام صحیح علم نہ تھا بلکہ آپ کی شہادت کا تقریباً یقین تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مشرکین مرد اور عورتیں مسلمان شہداء کے مسئلہ میں شامل ہو گئے۔ اس میں ہند بن عتبہ بھی تھی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چاک کیا اور منہ میں ڈال کر چبانا چاہا، نگلنا چاہا لیکن نہ نگل سکی تو تھوک دیا۔ آخر تک جنگ لڑنے کے لیے جو مسلمان جو تھے وہ اپنا جان کی بازی لگا رہے تھے۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں سے تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے، میں نے دیکھا کہ مشرکین کے ہاتھوں میں مسلمان کا شہداء کا مسئلہ کیا جا رہا ہے تو پھر رک گیا، اور ایک مشرک جو بھاری بھرکم زرہ پہنے ہوئے تھا، میں اس کے پیچھے گیا اور اس کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں سے کاٹتی چلی گئی، مشرک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں جہاد میں پہنچی، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر ام سلیم کو دیکھا اور وہ بولتے نا کپڑے چڑھائے پیٹھ پر مشک لا رہی تھیں اور قوم کے منہ میں پانی ڈال، یعنی جو زخمی سپاہی تھے اب ان کو پیاس لگتی ہے تو وہ لا کے کیا کر رہی ہیں؟ ڈریسنگ کر رہی ہیں، پانی پلا رہی ہیں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ احد کے روز ام سلید ہمارے لیے مشک بھر بھر کر پانی لا رہی تھیں۔ انہی عورتوں میں حضرت ام ایمن بھی تھی، انہوں نے شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا مدینہ میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگی اور کہنے لگی کہ تم لوگ نا عورتوں والا کام کرو، جاؤ وہاں پہ جہاد کے لیے، اس لیے وہ اکسا رہی تھیں۔ اور پھر وہ زخمیوں میدان میں آئیں اور انہوں نے زخمیوں کو پانی پلانے لگیں، اور اس پر ایک مشرکین نے ان کو تیر چلایا تو وہ بولتے ہیں نا ان کا پردہ جو کھل گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھے تو آپ کو بہت برا لگا تو حضرت سعد سے کہا کہ اس پر تیر چلاؤ، تو پھر وہ مشرک کو حضرت سعد نے ختم کر دیا تھا۔ آج یہاں تک، کل ہم دیکھیں گے کہ جو احد کی جو آگے کی کارروائی میں کیا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔